ایف سی کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا، گاڑیاں نظر آتش کی گئی اور پھر رات گئے 9 پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو شہید کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ان کی 3 جو افسران ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ مگر یہ پاکستانی ریاست کی، پاکستانی اہل سیاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ السلام علیکم، میں اخیر صبزئی مخاطب ہوں وائس آف کے پی کی اس پلیٹ فارم سے۔ حسب معمول، حسب توقع، پاکستان کے 2 اہم جغرافیائی یونٹوں میں یا صوبوں میں، بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کی لہر جاری ہے۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کی فورسز روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ آپریشن کرتی آ رہی ہے، بلکہ گزشتہ روز بھی آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، میں اسٹریم میڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یا صدارت میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور اس میں جو فوکسڈ ایونٹ تھا یا ایشو تھا وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر اور جو انٹرنیشنل یا پڑوسی پراکسیز ہے، یہ 2 نکات ہی تھے۔ اور اسی ہی پس منظر میں ان 2 ایشوز پر نہ صرف یہ کہ واضح موقف اختیار کیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات اندرونی طور پر بیرونی طور پر لاحق ہے، ان خطرات سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا، اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کے ادارے ایسا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ جس دن کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی، اسی دن باجوڑ کے علاقے خار میں یا خار کے گرد نواح میں ANP سے تعلق رکھنے والے ایک لیڈر مولانا خان زیب خان کو شہید کیا گیا۔ ان کے 2 اور ساتھیوں سمیت 4-5 لوگ زخمی ہو گئے۔ کلم کلہ دہشت گردی کی گئی، اور خان زیب صاحب نہ صرف یہ کہ ایک عالم دین تھے اور ان کا تعلق ANP سے تھا، بلکہ ان کی شہادت پر ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاری اہلکاروں، افسران اور اداروں سمیت جتنی بھی پولیٹیکل ہمارے سرکلز ہیں، ہمارے کارکن ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ان سب نے بہت تشویش کا اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک معتدل مزاج پولیٹیکل لیڈر تھے، اپنے علاقے سے، اپنے صوبے سے بے انتہا محبت کرنے والے، ایک ایسے شخص جن میں نفرت نام کی، جس میں منافرت نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر احتجاج بھی کیا، جو کہ ان کا حق بنتا تھا۔ پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین صاحب، چند اور لیڈر موقع پر پہنچ گئے، اور ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس واقعے کی مذمت کی، اس کے اسباب بتائے، بلکہ عوام کو اور کارکنوں کو صبر کی اور برداشت کی تلقین بھی کی۔ اس پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ باجوڑ گزشتہ 1 سال سے یا گزشتہ چند مہینوں سے نہ صرف یہ کہ کالعدم TTP کے مختلف گروپوں کے حملوں کی زد میں ہے، بلکہ یہاں پر داعش خراسان بھی پوری شدت اور بہت بڑی تعداد کے ساتھ یہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے، موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل اسی ایریا میں اسی ہی نوعیت کے ایک حملے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر اور ان کی 3 جو افسران ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کو شہید کیا گیا۔ اسی واقعے سے 3 دن پہلے باجوڑ ہی کے اندر مامون تحصیل میں FC کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا، گاڑیاں نظر آتش کی گئی، اسلحہ چھینا گیا، اہلکار کو زخمی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں فورسز کو 3 مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں تک آپریشن کرنا پڑا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، مگر ان واقعات کی روک تھام بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا کر ایک لائحہ عمل اختیار کیا جائے، اس لیے کہ دہشت گردی کی یہ لہر صرف باجوڑ تک یا چند اور علاقوں تک محدود نہیں ہے۔ آدھی پختونخوا کے جو علاقے ہیں وہ بدترین حملوں کی زد میں ہیں۔ اسی طرح اس واقعے پر بحث جاری تھی کہ
بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں میں حسب سابق گاڑیاں روکی گئی، وہ گاڑیاں جو کہ کوئٹہ سے پنجاب کے بعض شہروں کی جانب سفر کر رہی تھی، وہاں پر لوگوں کو، مسافروں کو اتارا گیا، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے، اور جن لوگوں کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا ان کو پہلے اتار کر اغوا کیا گیا، اور پھر رات گئے 9 پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو شہید کیا گیا۔ ان تمام واقعات کے ڈانڈے اگر ہم ملاتے ہیں تو یہ سب انٹر لنک ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے، اور اس تعلق میں بعض پڑوسی اور انٹرنیشنل پریکسز اور طاقتیں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی موجود ہیں، مگر یہ پاکستان ریاست کی، پاکستان اہل سیاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کی صورتحال سے ان 2 انتہائی اہم وفاقی یونٹوں کو یا صوبوں کو نکالنے کی کوشش کرے، اور نیشنل ایکشن پلان میں جو نکات قومی اتفاق رائے سے منظور کیے گئے تھے اس کی اثر نو تشکیل کر کے تمام نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ۔